بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جن وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مکمل واقعہ سنائیں گے۔ ناظرین، ایک دن خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق جمعہ کے دن لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے خطبے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تمہید بیان کی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ کیا اور فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرا وقت مقرر قریب ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک مرغا ہے جس نے 2 مرتبہ چونچ ماری۔ اس کی تعبیر میں نے حضرت ابوبکر صدیق کی اہلیہ اسماء بنت امیس سے پوچھی ہے۔ انہوں نے تعبیر دیتے فرمایا، کوئی اجمی شخص مجھے قتل کر دے گا۔ لوگوں، میری رائے اب یہ ہے کہ میں اپنے بعد کوئی خلیفہ مقرر کر دوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اگر میں خلیفہ مقرر کر دوں اور میری موت آ جائے تو ان 6 آدمیوں میں سے ایک کو منتخب کر لینا جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت بہت خوش تھے۔ بہرحال جس کی بھی بیعت کر لو، اس کا حکم مانو اور اس پر عمل کرو۔ مجھے یقین ہے جو خلافت کے معاملے میں طعن و تشنیع سے کام لیں گے وہ لوگ اعداء اسلام ہوں گے۔ میں تمام شہروں کے امراء کے متعلق اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو ان شہروں کی طرف امیر بنا کر اس لیے مبعوث کیا ہے کہ وہ لوگوں کو دین سکھائیں، ان کے نبی کی سنت سے آگاہ کریں اور جو معاملہ ان پر پیچیدہ ہو جائے اس کو مجھ تک پہنچائیں۔ یہ خطبہ جمعہ کے دن آپ نے دیا۔ یہ 1 محرم الحرام کا دن ہے۔ حضرت عمر فاروق معمول کے مطابق فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ آج کی ہوا کچھ مختلف ہے، ہلکی سی ٹھنڈک ہے ہوا میں۔ آپ وضو کرتے ہیں اور مسجد کی جانب چل پڑتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا معمول تھا کہ صفوں کے پاس سے گزرتے وقت صفیں درست فرماتے جاتی اور لوگوں کو ہدایت کرتے کہ بیچ میں خلا نہ چھوڑا کرو۔ جب صفیں سیدھی ہو جاتی اور درمیان میں کوئی خلا نہ رہتا تو آگے ہو کر نماز پڑھاتے تھے۔ فجر کی نماز میں کبھی سورہ یوسف یا کبھی سورہ نحل وغیرہ کی پہلی رکعت میں پڑھتے اور ان کی کچھ آیات کو تلاوت کرتے۔ اس دن نماز کے لیے تیار ہوتے ہی اللہ اکبر کہہ دیا تھا کہ آواز آئی، مجھے کتے نے کاٹا۔ اس وقت الج نامی غلام نے ان کو 2 دھاری چھری سے مارا تھا اور ان کو مار کر بھاگ رہا تھا، اور جو بھی اس کے سامنے آتا جاتا یعنی صفوں کے درمیان ہر شخص کو وہ مارتا گیا، حتیٰ کہ اس نے 13 افراد پر خنجر چلایا، جن میں سے 7 افراد اس دن شہید ہوئے۔ ایک شخص نے اس کو پکڑنے کے لیے بھرپور زور لگایا اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور اس نے ڈر اور خوف کے مارے وہی چھری اپنے گلے پر چلا کر خودکشی کر لی۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر نماز پڑھانے کے لیے آگے کر دیا۔ جو لوگ قریب تھے ان کو صورتحال کا علم ہو گیا، جو دور تھے انہیں کچھ پتہ نہیں چلا سوائے اس کے کہ نماز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہیں تھی۔ ناظرین، آپ یہاں سے یہ غور کریں کہ کس قدر نماز میں مشغول اور اس قدر اچھی نماز ان لوگوں کی تھی کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور لوگوں نے نماز نہیں توڑی اور نماز جاری رہی۔ ادھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ہلکی نماز پڑھائی، یعنی مختصر نماز پڑھا کے ختم کر دی، اور ادھر حضرت عمر فاروق کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ ان پر غشی طاری تھی۔ جب صبح کی روشنی پھیلی، یعنی فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سا روشنی کا وقت آیا تو آپ کو ہوش آیا۔ ہوش آتے ہی آپ نے پہلا جملہ یہ پوچھا کہ مجھ پر حملہ کس نے کیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے فرمایا کہ آپ پر حملہ ایک مسلمان نے نہیں کیا بلکہ مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لولو فیروز نے کیا، اور وہ خود بھی مارا گیا۔ آپ نے شکر ادا کیا کہ شکر ہے کسی مسلمان کے ہاتھوں میری شہادت نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا فجر کی نماز پڑھائی ہے آج؟
لوگوں نے کہا ہاں پڑھائیے۔ اس کے بعد آپ نے خود نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، پانی منگوا کر وضو بڑی مشکل سے کیا اور فجر کی نماز نہایت تکلیف میں ادا کی۔ پھر فرمایا الحمدللہ، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، شکر ہے میں کسی مسلمان کا تو قتل نہیں ہوا۔ لوگ بہت غمگین تھے، اس دن پریشان تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے، لیکن کچھ لوگوں کو پتا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بچنے کی امید نہیں ہے۔ آپ کو حکیم نے پینے کے لیے ایک مرکب دیا تو وہ آپ کے زخم سے باہر نکل آیا، اور یہ نہیں پتا چلا کہ یہ خون ہے یا نبیذ۔ پھر آپ کو دودھ پلایا گیا تو وہ بھی زخم کے مقام سے خارج ہوا، تو طبیب نے عرض کی یا امیر المومنین، آپ وصیت کیجئے۔ فرمایا تم نے سچ کہا، میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ لوگوں نے جب یہ بات سنی تو رونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا رو مت، رونے والے باہر نکل جائیں۔ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا، مردے کے اہل و عیال کے اس کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے؟ لوگوں کو آپ کا اس قدر بیماری میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حدیث سنانا، لوگ آپ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ ان میں سے ایک انصاری نوجوان عرض کیا امیر المومنین، آپ کو بشارت ہو کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف عظیم نہ صرف حاصل ہے بلکہ آپ کو اولیت حاصل ہے۔ آپ ابتدائی ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت سونپی گئی، اس کو آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ نبھایا، پھر شہادت نصیب ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ برابری کا معاملہ نہ ہو، مجھے عذاب دیا جائے نہ زیادہ اجر و ثواب، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں تو میری بخشش ہو جائے۔ تو جب وہ نوجوان یہ بات جب اس نے کی اور آپ نے اس کو جواب دیا تو وہ جب جانے لگا تو اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے ہلکی سی لٹک رہی تھی، تو آپ نے اس لڑکے کو بلایا۔ جب وہ آپ کے قریب آیا تو آپ نے فرمایا میرے بھتیجے، اپنا کپڑا اوپر کو اٹھاؤ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور کپڑوں کی صفائی کا باعث ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا عبداللہ یہ ان کے بیٹے ہیں، ذرا دیکھ لو میرے اوپر کتنا قرض ہے۔ حساب لگا کر دیکھا گیا تو معلوم ہوا 86,000 آپ پر قرض ہے اس ٹائم کی کرنسی میں۔ اگر میرے خاندان میں مال پورا ہو جائے تو اسی مال سے دے دو، اگر وہ ناکافی ہو تو بنی عدی سے درخواست کرو، اگر اس سے بھی پورا نہ ہو تو قریش سے درخواست کرو، قریش کے علاوہ کسی اور کو نہ کہو، یہ ان کی قبیلہ ہے یعنی کہ۔ پھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور انہیں سے دوبارہ فرمایا کہ تم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور ان کو میرا سلام عرض کو، اور ان کو کہو کہ عمر کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ ناظرین آپ کو میں بات بتاتا چاہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں رائٹ سائڈ پہ حضرت ابو بکر صدیق دفن ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ یعنی بائیں جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے۔ لیکن یہ جگہ جو لیفٹ والی تھی یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے لیے مختص کی ہوئی تھی، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ خود ادھر دفن ہوں گی، لیکن یہ حضرت عمر فاروق کی بھی ایک خواہش تھی کہ وہ اپنے یار اور اپنے نبی کے پہلو میں دفن ہوں۔ تو انہوں نے اپنی موت سے قبل یہ پیغام اپنے بیٹے کے ہاتھ حضرت عائشہ کو بھیجا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول کر دیا۔ حالانکہ انہوں نے جواب یہ ضرور دیا کہ میری خواہش تھی کہ میں خود ادھر دفن ہوتی، لیکن انہوں نے حضرت عمر فاروق کو انکار نہیں کیا۔ پھر آپ نے جب بیٹا واپس آیا اور بیٹے نے آپ کو بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہیں، تو آپ نے ان کو دوبارہ اپنے بیٹے کو ایڈوائز کی کہ ہو سکتا ہے کہ میں ابھی امیر المومنین ہوں، تو شاید کسی وجہ سے لحاظ کر کے انہوں نے کہا ہو، میں جب مر جاؤں یا شہید ہو جاؤں تو دوبارہ آپ نے ان سے پوچھنا ہے، کوئی زبردستی نہیں۔ تو اسی طرح ہوا، جس دن آپ شہید ہو گئے تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے جا کے دوبارہ ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اجازت ہے۔ تو اسی دن جس دن آپ بیمار تھے تو کچھ عورتیں بھی آپ کے پاس آئیں، آپ کی بیٹی بھی آپ کے پاس آئیں،
اور بیٹھی رہیں روتی رہیں، پھر چلی گئیں۔ اس کے بعد کچھ مرد آتے تو خلیفہ ثانی ان کو کچھ نصیحت کرتے جس حد تک، اور لوگوں کو یہ کہتے کہ سب سے زیادہ اقتدار خلافت کے لوگ وہ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت بہت خوش تھے۔ ان میں حضرت علی، حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا۔ یہ 6 لوگ تھے۔ پھر فرمایا عبداللہ بن عمر کا خلافت کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یعنی اپنے بیٹے کا انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، چنانچہ خلافت اگر سعد کو مل گئی تو اس کا عائل ہے، اگر اس کو نہ ملی تو جس کو بھی خلافت کی ذمہ داری سونپی جائے وہ ان سے مدد لے سکتا ہے۔ میں نے ان کو کسی کمزوری یا بددیانتی اور خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا تھا۔ پھر فرمایا میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین اولین کا بطور خاص خیال رکھائے اور ان کے حقوق کو پہچانے، ان کی عزت و احترام پر آنچ نہ آنے دے، اور انصار کے ساتھ حسن و سلوک اور بھلائی کی وصیت کرتا ہوں جنہوں نے اسلام اور ایمان کو جگہ مہیا کی۔